الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين آپ نے جتنا کیا ہے دان عثمان غنی آپ نے جتنا کیا ہے دان عثمان غنی آپ نے جتنا کیا ہے دان عثمان غنی آپ تو سخیوں کے سلطان عثمان غنی آپ تو سخیوں کے سلطان عثمان غنی حضرت عثمان کے دل علی المرتضی حضرت عثمان کے دل علی المرتضی
پچھلے جمعۃ المبارک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دے اسباب وجوہات بیان کر رہا سا، کچھ حصہ بیان کیتا، دوسرا حصہ کوشش ہے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کہ آج مکمل ہو جائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک تین چیزاں بیان کی تھیں، ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی چند خصوصیات کا ذکر کیتا، نمبر دو کچھ جاہل اور بدبخت لوگوں دیا چند غلط فہمیاں، اس غلط فہمی دے وچ ایک غلط فہمی یہ جڑی بیان کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت انہوں دی اپنی غلطیاں کی وجہ ہوئی۔ اس کا صحیح احادیث مبارکہ مراد کی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی ظاہری زندگی مبارک کے اندر آپ کی شہادت کی خبر دیتی سی، اور آپ نے دس دیتا سی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیتا جائے گا، اور سرکار نے فرمایا سی کہ عثمان تے مظلومن قتل کیتا جائے گا، ظلمن قتل کیتا جائے گا۔ جدو سرکار نے فرما دیتا کہ ظلمن قتل کیتا جائے گا، تو یہ مطلب ہے کہ آپ پر حق سن، آپ پر حق سن۔ اور تیسری بات، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے جو ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے گئے، انہوں نے ایک یہ سی کہ آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیتا گیا۔ کتنے دن؟ کم از کم 40 دن کی روایت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 80 دن کی روایت ہے۔ اسی اندازہ کر لیے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا صبر کتنا سا، اور آپ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دے فرمان مبارک سے کنے کار بند سن کہ آپ نے بھوک نو برداشت کیتا، پیاس نو برداشت کر لیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہر پاک دے اندر آپ نے فساد نو پسند نہیں فرمایا، قتل و غارت نو پسند، حتی الامکان کوشش کرتے رہے کہ خون ریزی شہر مبارک دے اندر نہ ہوئے۔ تو آج جڑی بات میں عرض کرنی ہے جس کو آغاز کروں گا وہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جڑی خلافت ہے وہ برعکس ہے، آپ دی خلافت یہ اس واسطے ضرورت ہے بیان کرن دی جڑے بدبختاں دے نا جی آپ دی غلطیاں دی وجہ تو شہید نہیں کر ادھر انہاں دی وضاحت ہو جائے گی، ہدایت کے اللہ پاک نے عطا فرمانی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید صرف اس واسطے کیتا گیا کہ آپ دے کے مطالبہ رکھا گیا سی کہ تسی خلافت چھوڑ دیو، دستبردار ہو جاؤ، خلافت تو دستبردار ہو جاؤ، خلافت چھڑ دیو۔ آپ نے فرمایا کہ میں خلافت نہیں چھڑی، تو آپ کو شہید کر دیتا گیا۔ اور یہ مطالبہ کیوں کیتا گیا کہ تسی خلافت چھڑ دیو، کوئی انشاءاللہ آگے جا کے میں عرض کروں گا کہ یہ اصل محرک کی سی۔ تو پہلے میں عرض کراں کہ آپ کی خلافت برحق سی، آپ کی خلافت برحق سی۔ تو جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک کے فی مناقب ابی بکر و عمر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ دی خلافت کا ذکر فرمایا، تو سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، حدیث نمبر 3662 ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے تو بعد تساں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پاک دی اقتداء کرنی ہے، انہاں دی پیروی کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جنہاں دے بارے واضح طور تے سرکار نے فرمایا کہ تسی انہاں دی پیروی کریں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نامزد کرنے والے حضرت عمر پاک ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عمر پاک پر حق سن تو آپ نے اسے بغیر خلیفہ مقرر کیتا ہے کہ جن کی خلافت پہ آپ کو یقین سی، اور سرکار کی طرف یہ حکم ملیا سی۔ اور اگلی بات کہ آپ نے خلافت چھڈی کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کسی دین کے اندر بات آوے جی جب آپ نے مطالبہ کیتا گیا بھی خلافت چھڈ دیو تے جی پھر آپ شہید ہو گئے نے لیکن خلافت نہیں چھڈی، کا مطلب نعوذ باللہ کو بندہ ذہن سے لگا سکتا ہے جی وہ تے پھر خلافت دے بھوکے سن۔ جس طرح کہ آج کل کئی بندے اقتدار جی چڑھ جائے تو پھر چھڈ دے نہیں، جبا ماری رکھتے ہیں، پلے کچھ رہے تو پلے نہ رہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کیفیت کچھ اور سی، یہ صورتحال کچھ اور سی۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک کے ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حدیث پاک ابن ماجہ شریف کے اندر، مستدرک للحاکم کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ میں آپ فرمودیاں نے کنتو عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمودی نے کہ سرکار میرے گھر کے اندر تے میں سرکار کے قریب ہوں، میں سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں۔ فقالا، سرکار نے فرمایا یا عائشہ لو کان عندنا من یحدثنا، فرمایا کہ آج میرا دل کرتا ہے کوئی میرے کول ہوندا تے میرے نال گلاں کردا۔
میں میرے نال گلاں کردا قالت اما صاحب فرمایا نے قلت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ابعث الى ابی بکر کیونکہ بیٹی تے باپ کا کوئی شاید نظر نہیں ہوندی نا آپ فرمایا نے کہ جب سرکار نے فرمایا نا میرا دل کرتا ہے کہ صحابی میرے کول ہوندا میں جناب گلاں کراں تے فرمایا نے میں فوری عرض کی کہ یا رسول اللہ میں پھر اپنے ابا جی کو بلاواں فساکا دا سرکار خاموش ہو گئے بولے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوز باللہ سرکار چاہتے نہیں سن کے کو آن ایسی بات نہیں ہے لیکن آج کچھ وقت دور سی سرکار کچھ دسنا چاہتے سن جب سرکار خاموش ہو گئے نا کہ اما صاحبہ فرمودیاں نے کہ میں عرض کی تھی اللہ واسو الہ عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں تو چاہتا ہے کہ آپ ہی نے بات کی تھی دوسری روایت اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ نے فرمایا نا کہ ابو بکر نے بلاما تو سرکار خاموش ہو گئے حضرت اما حفصہ بھی آ گئی عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر میں اپنے ابا جان کو بلا لاں فساکا تھا سرکار پھر بھی خاموش ہے سرکار پھر بھی خاموش نے قالت ثم دعا وسیفا بین یدیہ فسارہ فذهب پھر سرکار نے اپنے کو غلام کو بلا کے انہیں کان کے اندر سرکار نے سرگوشی فرمایا کہ سرگوشی فرمائی فذهب اور چلا گیا قالت حضرت امام صاحبہ فرمودیاں فیضا عثمان یستاذن فاذن له تھوڑی دیر ہوئی تے وہ کھڑ گیا تے اساں دیکھیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجازت مانگ رہے ہیں اندر آنے سرکار نے اجازت دے دی تھی فداخل آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اندر حاضر ہو گئے فناجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم طویلا تے پھر واہ لمبی گفتگو ہوئی واہ لمبی بیٹھک ہوئی ثم قال پھر سرکار نے فرمایا یا عثمان قریب کیتا قریب کر کے کہ سرکار نے فرمایا عثمان ان اللہ مقمسو کا قمیصا سرکار نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا کہ اللہ تینوں ایک قمیص عطا فرمائے گا تینوں ایک اللہ قمیص عطا فرمائے گا کہ قمیص کو مراد ہے خلافت فرمایا دوسرے روایت میں لفظ ہوتا ہے ان اللہ عسى ان یلبسک قمیصا کہ اللہ تینوں قمیص پہنائے گا اگے سرکار نے فرمایا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ أَن تَخْلَعَهُ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ سرکار نے فرمایا عثمان جب اللہ تینوں خلافت کی قمیض عطا فرما دے تو خلافت تے آ جائے اس مقام تے تسی سرفراز ہو تے فرمایا پھر جے منافق ارادہ کرن کہ تسی وہ قمیض اتار دیو جے منافق جان کہ تسی وہ خلافت چھڈ دیو تے فرمایا میں حکم دے رہا فلا تخلاؤ لہم فرمایا کہ انہاں پیچھے لگ کے خلافت چھڈنی نہیں ہے خلافت چھڈنی نہیں اگے سرکار نے فرمایا فلا کرامتا کیونکہ ان کے اندر کوئی عزت نہیں ہے تے تسی منافقاں پیچھے لگ کے اپنی خلافت چھڈ دے اگے سرکار نے ایک الفاظ فرمایا حتی تلقانی فرمایا عثمان خلافت نہیں چھڑنی ادو تک نہیں چھڑنی جدوں تک تسی میرے نال شہید ہو کے تے میرے نال ملنا چاہو مطلب کہ سرکار نے فرمایا عثمان شہید ہونا گوارا کر لینا لیکن خلافت نہیں چھڑنی ہن اسی تے اللہ نے کی عزت عطا فرمائی ایک مقام دیتا اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا عثمان تو عزت کون لگن دے تو عزت نو چھڈنا نہیں تے پھر آپ نے عرض کیتا ہوئے گا آپ نے عرض کیتا ہوئے گا میری عزت تیرے نام دے رسول اللہ مجھ پیدے کر کے پڑھ لو میری عزت تیرے نام
خلافت پر حق کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الفتن کتاب اندر حدیث پاک موجود ہے سرکار نے ایک بدو نال سودا کیتا ہے سودا ادار کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بدو میں کو چیز دے دے پیسے بات اندر آکے لے دئی جدو بدو سرکار نے گھر مبارک جو باہر نکلے آئے اگے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ملے آپ نے پوچھے بدوا کدھروں آ رہے عرض کی تھی اے مولا علی میں سرکار نال سودا کیتا ہے سرکار نے میرے کولوں اونٹ خریدے ہیں لیکن سودا ادار ہوئے پیسے کملی والے نے بعد اندر دینے آپ نے دل اندر خیال آیا کیونکہ جان دے سڑکئی بدبخت بن گے جڑے آکے ممبراں تے بیٹھ کے بک بک کرن گے کہن گے نمبر تے پہلے مولا علی دا سی لیکن ابو بکر نے کھولیا پھر عمر پاک نے کھولیا پھر عثمان غنی نے کھولیا آپ نے فرمایا اج موقع ہے میں مور لوا لوا پہلا نمبر کنا ہے آپ نے فرمایا بدوا ایک کام کر عرض کرتا ہے مولا علی حکم کرو فرمایا واپس جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اندر جا کے عرض کر کملی والے اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت نو چکھنا ہے کملی والے ایک وقت آنا تو ہاڈے تے بھی آنا ہے اگر میرے پیسے دین تو پہلے تسی دنیا تو پردہ فرما جاؤ کملی والے ذرا وضاحت فرمائی جاؤ ذرا واضح کیتی جاؤ جے تسی دنیا تو پردہ کر جاؤ پھر میں اپنے پیسے کندے کولوں منگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا بدوا کوئی گل نہیں تیرے دل اندر خیال آیا چل اگر میں تیرے پیسے نہ دے سکیا تیرے پیسے دین تو پہلے میں دنیا کو پردہ کر جا میں مثال کر جاواں اپنے پیسے ابو بکر صدیق کو آ کے لے اور بدو باہر نکلیا تے جا کے مولا علی نو دسیا آپ سمجھ گئے حضرت ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر اونچی کرو سبحان اللہ مولا علی سمجھ گئے لیکن انہاں بدبختاں نو حالے سمجھ نہیں آ رہی مولا علی سمجھ گئے پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے آپ نے فرمایا پھر ایک بار جا آپ چاہوے سڑک تے کوئی اے نہ کہے کہ دوجا نمبر آپ دا سی فرمایا جا ایک بار پھر جا کے عرض کر کملی والیا کہ ابو بکر صدیق بھی پیسے نہ دے سکے وہ بھی پہلے مثال کر کے تے میں اپنے پیسے کتھوں لواں گا میں اپنا حق کتھوں پورا کراں گا ایک بدو والا پھر چلا گیا جا کے ہاتھ بڑھ کے عرض کر دے کملی والیا لجپالا جے ابو بکر بھی پیسے دے تو پہلے مثال فرما گئے پھر میں اپنا حق کتے کولوں پورا کراں گا سرکار نے فرمایا پیسے میں دیواں گا جے میں نہ دے سکیا حضرت ابو بکر صدیق دے گا تے ابو بکر صدیق بھی نہ دے سکے پھر اپنا حق جا کے حضرت عمر پاک کو پورا کر لگی اے بدو باہر نکلیا کہ دستا جناب نے حکم دیتا ہے مولا عمر پاک دا آپ سمجھ گئے پہلا نمبر ابو بکر دا ہے دوجا نمبر حضرت عمر پاک رضی اللہ
کے دسیا کہ جناب سرکار نے فرمایا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ سمجھ گئے کہ تیجا نمبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ایک اور چکر لا آخری نے کہا جی ہن آپ نے فرمایا جا تو صحیح، جا کے پوچھ کہ یا رسول اللہ جی عثمان غنی بھی میرے پیسے نہ دے سکتے تے پھر میں کی کراں کیڑے پاسے جاواں؟ اس نبی نو پتہ نہیں، ہاں جی نبی نو پتہ نہیں، بدبختی جب چھا جائے تو سیانے دے خدا جب دین دیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے، عقل بھی آپ مسلمان غور کاری نہ جب مولا علی نے دوبارہ بھیجیا اے بندہ بدو چوتھی بار گیا ہے، اور بدو نو پتہ کوئی نہیں کہ بار بار کیوں بھیجیا جا رہا ہے، لیکن مولا علی بڑا بڑا مسئلہ حل فرما رہے ہیں، خلافت کا مسئلہ آپ دسنا چاہتے سن لوگوں، پہلا نمبر میرا نہیں دے، پہلا نمبر ابو بکر صدیق لائے، دوسرا نمبر حضرت مولا عمر پاک لائے، تیسرا نمبر عثمان غنی لائے، جدو اے بدو کو جناب چوتھی بار گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر گیا ہے، جا کے کر دے کملی والیا جی عثمان غنی بھی پیسے نہ دے سکے پھر میں کیڑے بوئے پہ جاواں گا، میں کتے کولوں پیسے لواں گا، ایڈے غریب نبی ایک اونٹ ادار لے آئے، کوئی دوار بھی گیا ہے، سرکار نے مسکرا کے جواب دیتا، او پھر گیا ہے سرکار نے مسکرا کے جواب دیتا ہے، او پھر گیا ہے سرکار نے ہنس کے جواب دیتا، سرکار نے غصہ نہیں کیتا، ساڈے ورگا بندہ ہوندا اے جناب ایک دو دوجی بار جاتا بی پی ہائی ہو جانا سی، ساڈا جناب پریشر بلند ہو جانا سی، یا بندہ نہیں یا بندے کو پیسے کوئی نہیں ملنے، لیکن ایک بندہ بار بار جا رہے ہیں، کملی والے نے دسیا جدو بھی تہاڈے کول بندہ آوے ہس کے گیا جے، اے جدو چوتھی بار گیا ہے جا کے اندر کملی والیا جے عثمان بھی پیسے نہ دے سکیا پھر میں پیسے کسے کولوں لواں، سرکار ہسے مسکرائے نے، مسکرا کے فرمایا بدوا پہلا نمبر میں پیسے جمع گا، جے میں نہ دے سکیا کہ ابو بکر کولوں پیسے لے لئی، جے وہ بھی نہ دے سکے تے مولا عمر پاک کولوں لے لئی، جے مولا عمر بھی نہ دے سکے پھر عثمان غنی کول چلا گئی، تے وہ بھی پردہ کر گئے، تے مسکرا کے فرمایا پھر موتے کول چلا گئی جیڑا تینوں بار بار خطرہ میاں محمد بخشار میں کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جے رب دل ہوتیاں اکھیاں دے تے جانر ہوئے نوروں، اور جے رب دل دیا اکھیاں دے تے جانر ہوئے نوروں، مردانو ہر شے نظری آوے، کیا نیڑے کیا دوروں، آپ نے فرمایا کہ عثمان بھی نہ دے سکے پھر انہاں کو ٹر جائی جڑے تینوں بار
سمجھ گیا میرا نمبر چوتھا ہے. اور اس تو اگلی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے راوی نے المستدرک للحاکم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 146 ہے. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نجا من ثلاث فقد نجا. سرکار نے فرمایا جڑا بندہ 3 فتنیاں تو نجات پا گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا. وہ بندہ یا رسول اللہ وہ صحابہ نے پوچھا ماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ازمائشاں جڑیاں 3 ازمائشاں نے وہ کیڑیاں ازمائشاں نے؟ سرکار نے فرمایا نمبر 1 موتی. سرکار نے فرمایا تو میرا وصال ہوگا نا تے اس وقت کئی لوگ ازمائش دے اندر آ جان گے، کئی آکھن گے جی سچا نبی ہوندا تے پھر فوت کیوں ہوندا. فرمایا اس وقت کئی پھر جان گے اسلام نو چھوڑ دین گے. فرمایا جڑا اس وقت کامیاب ہو گیا نا تے استقامت تے ریا تے پکا ریا اسلام تے، فرمایا وہ کامیاب ہو جائے گا. یا رسول اللہ دوسری ازمائش کے لیے فرمایا قتل خلیفۃ مستعبر بالحق یوتی. سرکار نے فرمایا اس خلیفہ پر حق دے قتل دے ٹائم جڑا بندہ حق دے قائم رہا، وہ جڑا حق دے رہا صبر کرتا رہا لیکن انہیں حق دا دامن نہیں چھڑیا، شہید ہو جائے گا لیکن حق دا دامن نہیں چھڑے گا. فرمایا جڑا اس خلیفے دے قتل تے شہادت تے وقت بھی حق تے قائم رہے گا نا اس ازمائش دے وچوں کامیاب ہو جائے گا. فرمایا وہ بندہ بھی تمام کامیابیاں حاصل کر لے گا. تے پوچھے یا رسول اللہ تیسری ازمائش فرمایا ومن الدجال، جڑا دجال تو بچ جائے گا. یہ 3 کامیابیاں تو سرکار نے تو پہلے خبر دے دی سی 10 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا جائے گا اور ظلم قتل کیتا جائے گا اور آپ صبر کرتے رہیں گے. اور پھر سرکار نے خود فرمایا کہ عثمان یہ جو منافق کوشش کرن نہ جان کے تو خلافت چھڑ دے تے فرمایا عثمان شہید ہو جانا ہے لیکن خلافت کو چھڑنا نہیں. وہ جناب اس اگلی بات ہے یہ بات ذہن اندر بٹھا لینی ہے. کئی بدبخت انگریزی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوز بلا صحابی شامل سن آپ کو شہید کروان دے اندر تے پھر ایجی بدبختی دا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں جی بدری صحابی موجود سن، بدری صحابی شامل سن نعوذ باللہ من ذالک. کوئی صحابی کسی صحابی دا شہادت عثمان غنی کے اندر ہاتھ نہیں ہے اور نہ کسی صحابی نے کسی بیٹے دا. منافقہ نے آپ کو شہید کیتا، بلوائیوں نے آپ کو شہید کیتا اور یہ پیچھے کون سی؟ وہ سی عبداللہ بن سبا. عبداللہ بن سبا، عبداللہ بن سبا بندہ وہ ہے جن کا مطلب کوڈ ورڈ دا نام سی نا نک نیم وہ سی الموت الاسود. الموت الاسود مطلب ساڈی زبان دا معنی بنتا ہے کالی موت. کالی موت. یہودی سی در حقیقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک مسلمان ہویا ہے، کلمہ پڑھے ہے، مطلب مسلمان ہویا کسی کو کیتا گیا سی سازشاں کرنے واسطے. اور یہودیاں دے اندر جڑا نام سی اوریجنل ریئل دا نام جڑا سی وہ سی جبلہ. وہ نام کی سی جبلہ دا اصلی نام سی اور نک نیم دا اور کوڈ ورڈ دا نام سی وہ کی سی کالی موت، الموت الاسود. اور جدو انہیں بظاہر ٹھونگ چاہے مسلمانی دا اور منافقت دا بادہ ہو گیا وہ دا نام سی عبداللہ بن سبا. انہیں جدو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی ہے تو آپ نے چونکہ 12 سال خلافت حکومت کی تھی. پہلے 6 سال کے اندر کوئی معاملہ نہیں، سارے خوش سن، سارے راضی سن، اپنے بھی بیگانے بھی. لیکن آخری جڑے 6 سال سن انہاں دے اندر کچھ لوگاں نوں پریشانی ہوئی تے انہاں نوں ہوئی جڑے منافق سن. تے اس بندے نے ساری کارستانی کی تھی
انہیں بھجنا نسنا شروع کر دیتا. سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی ہے 23 ہجری کے اندر. کتنی ہجری کے اندر؟ 23 ہجری کے اندر. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جس وقت آپ کی شہادت ہوئی ہے اس وقت 22 لاکھ مربع میل تے پرچم اسلام لہرا رہا سی. کتنے تھے؟ 22 لاکھ مربع میل تھے. اور جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی ہے اس وقت 44 لاکھ مربع میل تھے. پرچم نبوی جڑا سی وہ لہرا رہا سی. یعنی آپ نے 12 سالہ کے اندر 22 لاکھ مربع میل اور علاقے فتح کر کے اسلام کے اندر داخل کرتے سن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی تے کتنی جگہ کے اندر اسلام پھیل چکیا سی؟ 22 لاکھ مربع میل. اور آپ نے پایا سلطنت کے اندر 8 صوبے سے. کتنے؟ 12 فرمانے نے لیکن مین جڑے نے 8 ہی سن تے باقی زیلی بھی بن گئے. وہ زیلی پا کے 12 کر دیتے لیکن مین صوبے 8 سن جڑے اج وہ 8 دے 8 ملکاں دے اندر تبدیل ہو گئے. نمبر 1 مکہ المکرمہ ایک صوبہ سے. نمبر 2 مدینہ منورہ. نمبر 3 یمن یہ بھی صوبہ سی اس وقت. اور دبئی بھی اس وقت یمن کے اندر شامل ہے. آج کا موجودہ دبئی ہے یہ اس وقت یمن کے اندر شامل سی. اور یہ علاقہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر زمانہ خلافت کے اندر فتح کیتا گیا سی. اور نمبر 4 چوتھا صوبہ جڑا ہے وہ بحرین جنہوں سے بحرین آتے ہیں نا اس لفظ ہے بحرین یعنی باہر سمندر ہوتے ہیں تے بحرین 2 سمندر. یہ 4 صوبے جڑے نے انہاں چوں کیا جاندا سی جزیرۃ العرب. جزیرۃ العرب کنا ہو جی؟ نمبر 1 مکہ شریف, نمبر 2 مدینہ شریف, نمبر 3 یمن اور نمبر 4 بحرین. بحرین یہ 4 صوبیاں نوں یہ 4 ہی ملک نے اج بن گئے. انہاں چوں اس وقت جزیرۃ العرب کیا جاندا سی. اور مشرق کے اندر 2 صوبے سن اور مغرب کے اندر بھی 2 صوبے سن. مشرق کے اندر نمبر 1 صوبہ سی کوفہ, دوسرا صوبہ سی بصرہ اور آج دونوں ملکاں کے اندر تبدیل ہو گئے. اور بصرہ جڑا ہے یہ ایران عراق اسے دے تحت ہونا سی بصرہ دے تحت. اور کوفہ کی جڑی سلطنت ہے یہ افغانستان اور روس تک دے علاقے جڑے نے یہ کوفے تو کور کیتے جاندے سن. مغرب کے اندر 2 صوبے سن, ایک سی دمشق جنہوں کے شام کیا جاتا ہے اور دوسرا سی مصر. اور مصر کا علاقہ وہ سی کہ جتوں فلسطین اور موجودہ اسرائیل کا علاقہ تقریباً اس علاقے کے اندر ہی شامل سی. مصر کے اندر یہ 4 صوبے جڑے نے مشرق کے اندر 2 اور 2 مغرب کے اندر. ٹوٹل صوبے کتنے نے؟ ذرا توجہ نہ گل سمجھنے والی ہے, توجہ نہ سمجھنا ہے. ٹوٹل صوبے نے 8, 4 جزیرۃ العرب کے اندر تھے اور 4 2 مشرق کے اندر 2 مغرب کے اندر میں. جڑے جزیرۃ العرب تھے 4 صوبے مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, یمن اور بحرین. یہ 4 صوبے ایڈے پر امن سن کہ انہاں دے اندر کوئی فوجی چھونی نہیں سی. کوئی فوجی چھونی نہیں سی. مدینہ منورہ چونکہ دارالخلافہ سی اس وقت, مکہ مکرمہ انجی امن والا شہر ہے, اور بحرین اور یمن جڑے نے یہ بھی بہت پر امن سن. ایڈا پر امن علاقے سن کہ ایتھے فوجی چھونی بناؤن دی ضرورت تھی, آرمی بناؤن دی لوڑ ہی نہیں پئی. جڑے علاقے نے مشرق اور مغرب والے انہاں دے اندر فوجی چھونیاں موجود سن. اور مشرق والے جڑے 2 صوبے نے حضرت کوفے کے اندر حضرت ولید ابن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر سن. یہ حضرت ولید ابن عتبہ عقبہ ابن عقبہ بن ابی معیط
ایک سرکار کا بہت بڑا دشمن سی کافر، انہوں نے بیٹے سن، باپ دشمن سی لیکن اللہ پاک نے پتر نو ہدایت دیتی، مسلمان ہویا، پھر ایک ہو جا مسلمان ہویا کہ مسلمانوں کے اوتے گورنر بن گیا۔ تو بصرے کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر سن، اور اس وقت مصر کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر سی، اور دمشق یعنی جنہوں ملک شام کہہ جاتا ہے اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر سی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے رشتہ دار سن، اور حضرت ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کے رشتہ دار سن۔ جب آپ کی 6 سال حکومت مکمل ہو گئی ہے نا، یہ ہن وہ فیصلہ ہے جس فیصلے کی وجہ تو انہاں منافقاں نوں ڈیڑھ پی اٹھی تے انہاں نے جناب پروپیگنڈے کیتے تے سازشاں کیتیاں تے مطالبہ کر دتا بھی تسی ہن خلافت چھوڑ دیو، خلافت چھوڑ دیو۔ 6 سال تک آپ نے تبدیلی نہیں کی تھی، کوئی تبدیلی نہیں کی تھی، لیکن 6 سال تو بعد جو 7واں سال آیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چینجنگ کی تھی 2 صوبیاں دے اندر، انہاں دے 2 صوبیاں دے گورنر چینج کر دیتے، تبدیل کر دیتے، جیڑا کہ خلیفہ وقت نو بالکل حق ہوندا ہے، وہ جنوں چاہے گورنر مقرر کر دے، جنوں چاہے معطل کر دے، کوئی انہوں کچھ نہیں سکتا۔ لہذا آپ نے مصر دے اندر حضرت عمر ابن عاص نو تبدیل کیتا، تبدیل کر کے تے انہاں دی جگہ تے حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نو خلیفہ مقرر کر دیتا، اور بصرے دے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سن، انہاں نو چینج کیتا تے چینج کر کے انہاں دی جگہ تے حضرت عبداللہ ابن ابی سر، یہ آپ دے رشتہ دار ہی سن، انہاں نو تعینات کر دیتا۔ ہن جنہاں نو ہٹایا گیا ہے انہاں نو کوئی غصہ گلا نہیں، انہاں نو کوئی اعتراض نہیں، جڑے آئے نے انہاں دی وجہ تو بھی نہیں، تے جنہاں نے ہٹا کے انہاں نو تعینات کیتا یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نال بھی کوئی غصہ نہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سامنے ایک بات ہوئی، کسی نے کہا جی تانوں مطلب ہٹا کے تو ایک نکے جے عمر دے منڈے نو رکھ دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا خبردار، جیڑا میری جگہ تے آیا ہے نا وہ صاحب تعریف ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ فرمایا ہاں میری جگہ تے اگر کوئی نااہل ہوندا تو پھر میں اعتراض کردا، لیکن فرمایا جیڑا آیا ہے نا وہ اہل نہیں ہے گا، وہ اہل ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ حضرت عبداللہ ابن ابی سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ صحابی نے، آپ ہی وہ گورنر نے جنہاں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نال مل کے سمندر دی پہلی دنیا دی جنگ لڑی اور روم والیاں نو ناکو چنے چبوائے آپ نے، مطلب آپ دی اگرچہ عمر تھوڑی سی لیکن آپ پورے اہل سن۔ ہن جدو آپ نے فیصلہ کیتا تے عبداللہ بن سبا جبلہ اور موت الاسود ایک کالی موت، اے جناب پھر گیا کدی یمن، کدی بحرین، کدی کوفہ، کدی بصرہ، کدی یمن مصر دے اندر، کدی دمشق دے اندر، تے جا کے انہیں لبادہ اوڑیا سی مولویاں والا، تے تقریراں کرنیاں مسیتاں میں جا کے بھی نماز پڑھیا کرو یار، گالا نہ کڈیا کرو، صدقہ خیرات کریا کرو، فلاں کریا کرو، ٹھیں کریا کرو، تے نال ہی انہیں اینڈ تے آ کے نہ پھر شوشہ چھڑنا تے منافقت انہیں اپنی پھیلانی کہنے لگا یار ایک گل مینوں سمجھ نہیں آؤندی کیڑی یار ویکھو نا، مطلب یہ آ کہ اپنے رشتہ داراں نوں ہی لائی آؤندے نے، اپنے رشتہ داراں نوں ہی لائی آؤندے نے، کسی ہور نوں بھی موقع دین۔ پہلے 3 سال ہو گئے آپ ہی جان نہیں چھڈدے پے، نعوذ باللہ من ذالک، ہن اپنے مین ہوندیاں تے اپنے رشتہ داراں نوں لائی آؤندے نے۔ اور ایتھے ایک میں بات عرض کردا جاواں، رشتہ دار ہوئے تے اہل ہوئے انہوں عہدہ دینا جائز ہے، انہوں عہدہ دینا جائز ہے۔ قرآن پاک کے اندر بات موجود ہے، سورۃ طٰہٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری۔
عرض کی مولا ایک تے میری زبان دی گرہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے، نہ لوگوں نے میری بات سمجھ آوے، تے مولا میرے نہ گھر والے وچوں کو میرا وزیر بنا دے، میرا وزیر بنا دے۔ کون؟ عرض کی ہارون اخی، مولا میرا بھرا جڑا ہارون ہے نا اونوں میرا وزیر بنا دے۔ اللہ کو عہدہ منگیا، نبوت دا عہدہ منگیا، اور اللہ نے عطا فرما دیتا کیونکہ اہل سن، جے بندہ اہل ہوئے رب کو عہدہ منگنا جائز ہے، تے خلیفہ دا عہدہ کسی کو دے دینا تے با طریقے اولا جائز ہے۔ اور بات مختصر کرا کہ جناب جس وقت تبدیلی ہو گئی، عبداللہ بن سبا پھر رہے ہیں کبھی کسی ملک کے اندر، کبھی کسی صوبے کے اندر اسے جا کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور وہ میڈیا دا دور تے ہے نہیں سی، ٹیلی فون دا ہے نہیں دور کہ بندہ کال کر کے پوچھ لیتا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اتنے کی معاملہ چل رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر۔ انہیں نے جانا نا منافقت نے ایک ہو سی اتنے دیکھنے کہ بندے کیڑے پاسے ہوتے ہیں، جے تو سوانے گھڑی منن والے نے تو مولا علی دے خلاف گانا شروع کر دینیاں، تے جے زیادہ منن والے مولا علی دے نے تو سوانے گھڑی دے خلاف گانا شروع کر دینیاں، تے نال ہی نے پیترا بدلیا تے کہنے لگا یار نا حقداراں نوں حق نہیں ملیا، حقداراں نوں حق نہیں ملیا۔ لوکاں سمجھنا بھی شہر دے دھی دے حق دی گل کردا ہے، بہن دے حق دی گل کردا ہے، تے پوچھیا بھی کیڑا حق؟ کہنے لگا ویکھو ایک بادشاہ دنیا تو جاتا ہے تے بعد وچ پتر ہوندا ہے، انہاں رشتہ دار ہوندا ہے، جدوں سرکار دنیا تو گئے نے تے آپ دے دماد، آپ دے چاچا زاد بھائی کزن حضرت مولا علی موجود سن، آپ کو ملنا چاہیے سی خلافت دا حق۔ یہ پہلے ابو بکر نو بلا بیٹھے رہے، پھر عمر پاک آ گئے، عثمان غنی جان نہیں چڑھ رہے، یار انہوں نے حق نہیں ملیا۔ جب نے پروپیگنڈے کیتے کئی بندیاں دے ذہن نے خراب کیتے، انہاں کہا بھی یار گل لیا بھی جے تینوں بہتا مسئلہ ہے تے بتا کے چلے مدینہ منورہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 ہجری کے اندر، سن 34 ہجری کے اندر مولا عثمان غنی تک گنا پڑھیاں، آپ گئے نے حج کرنے واسطے، اپنی زندگی دا آخری حج آپ نے سن 34 ہجری کے اندر کیا۔ فرمایا اعلان کر دیو کہ میں حج کرنے واسطے جا رہا ہوں، جنوں کوئی بھی شکوہ شکایت ہے مکہ مکرمہ وچ تے میدان عرفات اندر کھلی کچہری لگی ہوئی ہے، اوتھے کچہری لگی، لوگوں نے اپنے سوالات کیتے، جو انہوں نے خدشات سن آپ نے جواب دیتے، لوگ بہت پہن ہو کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا بھی گل ختم ہو گئی، لیکن انہوں پھر بھی سکون نہیں آیا، انہیں پھر پروپیگنڈے شروع کر دیتے، کرتا رہا بندیاں آتے کے کیا بھی یار چونا کی کہنے لگا جی میرے کچھ سوالات ہیں، میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سوال کا کر لیں۔ انہوں نے کہا بھی چل، انہیں کچھ بندے لائے مصر کو، کچھ بندے لائے انہیں دمشق کو، کچھ بندے لائے کوفے کو، کچھ بندے لائے انہیں بصرہ کو، لے کے بڑی بڑی فوج لے کے بندہ ٹریا مدینہ منورہ تو تقریباً کوئی 100 میل پیچھے انہوں فوج کھڑی کر دی تھی، تے مین بندے بھی اٹھے بلا دیتے، کہنے لگا کہ جے اگو پہلے سے حالات لے دیں تے جے وعدہ کر رہے ہیں تو اسی پیغام بھیجا کہ تسی بھی پہنچ جانا، نہیں تے پھر اسی گلاں باتاں کر کے آنے مذاکرات ہون گے۔ ہن جڑے بندے لے کے گئے سارے نہیں لے کے گیا تاکہ ہاتھ کھول کے سامنے نہ آ جائے۔ ہن وہ مہینے سن حج شریف دے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا صحابہ نے حج دا، تے آپ نے فرمایا بھی بالکل تانوں اجازت ہے تسی جاؤ۔ انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور کو حالات خراب نے تے جے تسی اجازت دو تے اسی نہیں جاندے حج تے، آپ نے فرمایا بھی نہیں کوئی معاملہ نہیں، تسی حج تے جاؤ۔ تقریباً 700 بندہ مدینہ منورہ تو حج کرنے واسطے گیا اس وقت، تے جڑے پیچھے مسلمان رہ گئے سن تقریباً 17 مسلمان مدینہ منورہ دے اندر، کنے 17 مسلمان جڑے نہیں گئے، انہی دیر نوں اے بندہ اپنے بندے لے کے پہنچ پیا۔ ہن جڑا بندہ جھوٹ ماردا ہے نا، مار مار کے جھوٹ بندہ اتنا پکا ہو جاندا ہے، وہ حساب لاوندا ہے میرا جھوٹ نہیں ہے، سچ ہو گیا ہے۔ انہیں اتنا کوفے دے اندر، بصرے دے اندر، دمشق دے اندر، مصر دے اندر جھوٹ مارے سن کہ مولا علی جڑے نے عثمان غنی دے خلاف نے، حضرت طلحہ جڑے نے عثمان غنی دے خلاف نے، فلانے صحابی عثمان غنی دے خلاف نے۔ انہیں حساب لایا بھی یار ہو سکتا میں پٹولاں تے صحیح ہو سکتا سچی مجھے خلاف ہون۔ مولا علی کول گیا، جا کے نے گل کیتی، آپ نے ایک منہ توڑ جواب دیتا۔ آپ نے فرمایا بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ بالکل برحق نے اور اسی انہاں دے نال ہاں، ان دی دال نہ گلی۔ پھر ہور صحابہ کول گیا، کسی نے بھی اینوں کہا نہیں پایا۔ انہیں پھر جناب کیا جی اسی جڑا ہے نا کچھ سوالات کرنے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مسجد نبوی شریف کے اندر آؤ، اوتھے کھلی کچہری لگے گی، جو تواڈے سوال نے تسی کرو تے میں جواب دیں گا۔ انہیں پہلا سوال کیتا جی تسی ایک چراغاہ بنائی ہے تے اللہ دے محبوب نے منع کیتا سی تے تساں چراغاہ کیوں بنائی؟ وہ صدقے دے اونٹاں واسطے چراغاہ بنائی گئی سی۔
آپ نے فرمایا چراغا میں نہیں بنائی، وہ اللہ دے رسول نہیں بنائی سی، اور وہ چراغا ابو بکر صدیق حضرت عمر پاک دے دور کے اندر بھی یہ صحابہ موجود نے، اس بات کے گواہ نے، میں انہوں ارسلے نو نہیں بنایا، تھوڑا جا وسیع کیتا ہے، انہوں تھوڑا جا وسیع کیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اٹھا واسطے نہیں بنائی، وہ صدقے دے اور جڑے حکومت دے اونٹ نے انہاں واسطے بنائی ہے۔ انہاں کہا جی ٹھیک ہے۔ دوجا سوال ہے جی تسی جدوں پچھلے سال حج کرن گئے جے، سرکار حج کرن جاندے سن تے سرکار 2 رکعت پڑھتے سن، تسی 4 پڑھتے رہے، اس وقت سرکار نے مخالفت کر لی۔ آپ نے فرمایا بھی سرکار کو گئے سن، سرکار مسافر سن تے مسافر 2 ہی پڑھتا ہے، تے میں جدوں گیا نا میری اوتے شادی ہوئی ہے تے سوہرا جڑا ہوندا ہے نا بندہ سوہرے جا کے مقیم ہو جاتا ہے، تے میں اوتے مقیم سا مسافر نہیں تے مقیم بندہ 4 پڑھتا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا کہ کی اعتراض ہے؟ 10 سوال نہ کیتوں دے وچ ایک بھی سی کہ ایک سی حکم نام دا بندہ جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو جلا وطن کر دیتا سی، طائف کے اندر بھیج دیتا، وہ آپ دا چاچا سی ہمارے نبی رسول اللہ۔ آپ جو مدینہ منورہ آئے تھے تے 50 سالاں بعد آپ نے مدینہ منورہ بلایا، تو کتے بلایا جی؟ مدینہ منورہ۔ ان اعتراض کرتا کہنے لگا جی سرکار نے ایک بندے کو جلا وطن کیتا ہے تے تساں انہوں کیوں بلایا؟ آپ نے دستاویز کڈ کے دتیاں، فرمایا سرکار نے انہوں جلا وطن کیتا سی مکیوں، میرا رشتہ دار ہے تے سرکار نے کیتا سی 5 سال واسطے، میں سرکار کو اجازت لے لی سی کہ 5 سال تو بعد میں بلا سکتا، سرکار نے فرمایا سی بلا لینا، اے میرے کو گواہ موجود نے، دستاویز موجود نے، لیکن پھر بھی میں مکے نہیں بلایا، میں مدینے بلایا ہے، کیونکہ سرکار نے مکے جلا وطن کیتا سی تے میں مکے بلاؤں تے خلاف ورزی ہوندی، میں مدینے بلایا ہے۔ پھر انہیں اعتراض کیتا بھی تساں اپنے چاچے دے منڈے نوں جناب اپنا منشی کیوں رکھ لیا تے 50,000 دی تنخواہ تسی دے دتی ہے۔ آپ نے فرمایا بھی جڑا بندہ اہل ہو گیا نا انہوں رتبہ دے دینا چاہیے، عہدہ دے دینا چاہیے، تے فرمایا نہیں گل 25,000 دینار دی وہ اپنی جیب چ دیتا ہے، بیت المال چ نہیں دیتا، بیت المال چ۔ فرمایا کہ جڑے خازن نے بیت المال دے انہوں نے پوچھو کہ میں نے کوئی پیسے لائے، انہوں نے کہا جی میرے کو پیسے نہیں لائے گئے، بیت المال جمع نہیں ہوئے، پیسے نہیں نکلے، تو میں اپنے پلوں کے تیرے پنی کی بجائے میں 50 دے دا تیرے کی تقریر۔ پھر دی تسی عبداللہ ابن ابی سار جڑے صحابی نے جنہوں تسی گورنر مقرر کیتا ہے، تسی انہوں نے 5واں حصہ کو دیتا مال غنیمت دے وچوں، فرمایا بنتا تے بولا سی میں پھر بھی 5 دیتا سی۔ فرمایا کیونکہ ایک گستاخ سی جنے کیا سی کہ جڑا مسلماناں دے لیڈر اور مسلماناں دے سردار دا سر لائے گا وہ اپنی بیٹی دا رشتہ داں گا۔ عیسائی نے بکواس کی تھی کیسے روم دے وچوں تے میں عبداللہ بن ابی سار آپ فرماتے میں انہوں نے کیا کہ عبداللہ اگر تو دا سر لائے تے میں تینوں مال غنیمت دے وچوں 5واں حصہ داں گا۔ آپ نے اگوں اعلان کیتا عبداللہ ابن ابی سار نے، فرمایا جیڑا بندہ اس عیسائی دا سر اتار کے میرے قدماں سے لے آئے، فرمایا میں انہوں اپنے حصے جو حصہ بھی داں گا تے انہیں جڑا کیا سی نا میں اپنی دھی نال رشتہ کراں گا، جڑا مسلمان دا سر اتارے فرمایا جڑا ان دا سر لائے گا ان دا رشتہ ان دی بیٹی نال کراں گا۔ اور اس عیسائی گستاخ دا سر حضرت عبداللہ ابن ابی سار نے اتار کے حضرت عثمان غنی نے تحفہ بھیجا تے آپ فرماتے نے جب لوگوں اعتراض کیتا جی 5واں ہی صحیح دے دیتا تے آپ نے باقاعدہ بلا کے کیا کہ عبداللہ اسی مال واسطے مسلمان نہیں ہوئے، چل یار جو لوگ اعتراض کر دے تو واپس کر دے تے انہاں دے مال انہاں واپس کر دیتا ہے، بیت المال سے جمع ہو گیا تو حالے بھی تکلیف ہے۔ وہ خاضر نے دسیا کہ مال بڑی دیر تک جمع ہو گیا، اچھا سمجھ نہیں پتا، چلو 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 اگے جی کی اعتراض ہے؟ اگے اعتراض جی تسی لکھے نے کہ عمر دے منڈیاں نوں چھوکریاں نوں بڑے بڑے عہدے دے دتے نے، عبداللہ ابن عمر نوں تسی جناب مصر دا حاکم بنا دیتا، گورنر بنا دیتا، عبداللہ ابن ابی سار جڑے نے انہاں نوں جناب تسی جڑا ہے او بصرے دے اندر حاکم گورنر مقرر کر دیتا، انہاں دی عمریں تھوڑیاں نے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے پھر یہ جانا منہ بھریا نا بدبخت دا، فرمایا یہ دس تو سرکار نے آخری لشکر بھیجا سی، او دا نام کی سی؟ اللہ جی جیش اسامہ، جیش اسامہ۔ آپ نے فرمایا نام جیش اسامہ کیوں سی؟ کہنے لگا کیونکہ اسامہ اس لشکر دے امیر سن، او دے سردار سن، سپاہ سالار سن۔ فرمایا جیش اسامہ دے امیر سن اسامہ، تے ذرا یہ بھی دس اسامہ دا صحیح پورا نام کی ہے؟ اے جی اسامہ ابن زید۔ تے فرمایا اس لشکر کے اندر میں بھی موجود تھا، حضرت ابو بکر بھی موجود سی، عمر پاک، مولا علی سارے موجود سن، تے اسی مامور سن
اسامہ امیر سی سپاہ سالار سی تے یہ بھی دس کہ جدو سرکار نے اسامہ نو امیر بنایا ہے اسامہ دی عمر کی سی ہے جی 17 سال فرمایا شرم نہیں آتی تینوں سرکار 17 سال دے بندے نو اگر اہل ہوئے تے ساڈے اوتے جڑے 72 سال دے بابے نے انہاں اوتے امیر بنا دے تینوں تکلیف نہیں ہے تے سرکار دی سنت سمجھ کے میں اہل بندے نو امیر بنا دیا تے تینوں کیوں بولے صاحب نے گواہی دی جی بالکل میں ٹھیک کیتا ہے تے نال ہی چپ کر کے میں بدبخت نے سوال کیتے کہنے لگا چلو پھر انہیں جے کرو مصر کا نا گورنر بدل دیو آپ نے پتہ کیڑا لینا جے اے جی محمد ابن ابی بکر دے دو کیڑا بدبخت ہے انہیں دا پروگرام ہے سی کہ محمد بن ابی بکر دے پتر نے یہ نا آپس دے وچ میں پھڑا پا دے اچھا انہاں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے لکھ دیتا فرمایا کہ جاؤ عبداللہ بن عمر جڑے نے کو معذور کر دیتے گئے کہ محمد ابن ابو بکر جڑے نے اج تو گورنر ہو گئے اس جس طرح نکلن لگے نا کہ آپس میں مشورہ کیتا کہ جڑے کام واسطے سی آئے سی وہ ہوئے ہی اسی تے عثمان نو خلافت اتارن یہ پھر نہیں اتریا یہ ساری گل بن نہیں تے کام تے نہیں ہویا ہن پھر کی کریے انہاں عثمان نے غریب دا غلام خریدیا پیسے دے کے وک جاندے نے نا لوگ اج بھی وک جاندے نے اودوں بھی وک گیا عثمان غنی دا غلام سے انہوں خریدیا کہنے لگے کہ کم دو دن کام کرنے نے جتنے پیسے آگے نہ لینا انہیں کیا کی کہنے لگے کہ سواری وہ ہونی چاہیے جنہیں عثمان غنی خود سوار ہو جائے تے مور آپ کی خلافت والی چاہیے تے کہ غلام جڑا سی آپ دا بڑا قریبی سی انہیں جناب نے خود خط لکھیا گورنر دے نام جڑا مصر دے اندر پہلے موجود سی عثمان غنی کی طرف ہو گیا گورنر کا نام خط لکھیا کہ میں تیرے کو محمد بن ابو بکر آ رہے ہیں فلانے فلانے بندے آ رہے ہیں گورنر تو ہی ہے کہ جب تیرے کو آنا تیرا قتل کر دے یہ خود عبارت لکھ کے خط لکھ کے اینو دیتا کہنے لگے کہ جب اسی نکل جاواں گے تو ساڈے تو پیچھے آنا ہے یہ نکل پئے یہ غلام پیچھے جناب عثمان غنی دی سواری ہے آپ دی مور تے لگی ہے خط دے اوتے تے جدوں کولوں لنگیا نا تے یہ نہ پڑھ لیا کیونکہ پتہ تے ایسی آدمی نے بھیجیا سی پوچھا کدھر جا رہے ہیں کہے کہ میں مصر جا رہا ہوں کینوں ملنا ہے گورنر نو ہے گورنر تے محمد بن ابو بکر نے آکھیا جی میں اصلی گورنر نو ملن جا رہا ہوں اچھا پڑھ لیا خط نکل آیا خط ویکھیا تو تے لکھیا سی محمد بن ابو بکر نو قتل کر دے اسی بات ہے میرے آپ نے بھیجا کہ جا کے قتل کر ادھر خط لے کے قتل کر کے واپس آ گئے پھر بیٹھ کے مولا علی بیچ لے سارے صحابہ بیچ لے عثمان غنی کو بلایا گیا آپ نے پوچھا کہ سواری تھوڑی ہے فرمایا میری ہے غلام تھوڑا ہے فرمایا میرا ہے کہنے لگا وہ تھوڑی لگی فرمایا میری لگی خط فرمایا میں نے لکھا اللہ دی قسم نہ لکھیا نہ لکھوایا تے نہ ہی مینوں ایدا پتہ ہے نہ ہی مینوں ایدا پتہ ہے وہ جناب مدینے کے اندر کنے مسلمان نے 17 یہ چونکہ کافی تعداد اندر سے باقی بندے بھی نہ بلائے بلا کے تے نہ ہن کر لیا محاصرہ آپ دے گھر دا کہنے لگے جی ہن گل صرف ایک ہی ہے کہ حضرت عثمان غنی خلافت تو اترن تے پھر اساں واپس جانا نہیں تے اساں پیچھے نہیں جدوں نہ محاصرہ کر لیا حضرت مولا علی بھی آئے حضرت امام حسن آئے امام حسین آئے کئی صحابہ حضرت ابو ہریرہ آئے انہاں آ کے کی حضور اجازت دیو اسی نال جنگ لڑنے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں اجازت نہیں دے سکتا کیوں فرمایا میں سرکار نے فرمایا سی عثمان ایک وقت آئے گا منافق تیری قمیض اتارنا جان کے کہنے کے خلافت چھڑ دے فرمایا میں سرکار نے فرمایا سی عثمان شہید ہو گئی لیکن خلافت نہ چھڑ انہوں نے میرے معاویہ نے پیغام بھیجا حضرت میرے معاویہ نے کہا حضور تھوڑے کول فوجی چھوڑی نہیں میرے حکم دے میں 10,000 فوجی بھیج دے جڑے تہاڈی حفاظت کرن گے تے جے اے نہیں کرنا تے پھر اے کرو مدینے او چھڈ کے تے میرے کول مل کے شام آ جاؤ دمشق آ جاؤ آپ نے فرمایا جے فوجی آ گئے چھوڑیاں لگ گئی یا پیر لگ گئے ہر بندے کو تکلیف ہوے گی جگہ جگہ تے جناب چیکنگ ہوے گی تے فرمایا میں نہیں چاہتا مدینے دے لوگاں نوں تنگی ہوے میں نہیں چاہتا حضور پھر میرے کول آ جاؤ تے فرمایا جے تیرے کول آواں گا تو تے سرکار دا پڑوس مل جائے گا سرکار دا روضہ پاک ہوتے ہے اے جی حضور نہیں فرمایا میں مر جانا گوارا کراں گا لیکن سرکار دا شہر چھڑنا گوارا نہیں کراں گا جس دن آپ دی شہادت ہونی ہے
17 ذوالحج رات ستے رہے تو صبح 18 ذوالحج آپ نے ساری زندگی کے اندر کدی شلوار نہیں سی پجامہ نہیں سی آپ نے پایا کام دی بن دے ہوتے آپ دی آگیا محترم حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 18 ذوالحج دی صبح ہوئی ہے نا تے آپ نے فرمایا میں پجامہ دے پجامہ پا کے تے آپ نے گھٹ کے بنڈ لیا کیونکہ آپ کو پتہ سی کہ آج میں شہید ہو جاؤں مینوں نا شہید کر دینا ہے ہن حضرت امام حسن آ گئے حضرت ابو ہریرہ آ گئے آپ نے اس دن 20 غلام آزاد کیتے کنے 20 غلام آزاد کیتے سارے صحابہ جڑے مدینہ منورہ دے اندر سے آ گئے حضور اجازت دے فرمایا نہیں کوئی گل نہیں کوئی مسئلہ نہیں جاؤ تسی گھر نو جاؤ یہ مولا علی نے اپنے پتر کھڑے کیتے نے پہرے واسطے بعد وقت آ گئے نا انہوں نے مجمع وچوں حکومت چاہیے سی حضرت امام حسن جڑے کھڑے نے بوئے دے کے پہرا دے رہے نے بھی کوئی اندر نہ جائے حضرت ابو ہریرہ کھڑے نے پہرے واسطے کئی صحابہ کھڑے نے لیکن بعد وقت لوگ پیچھے دی آئے پیچھے دی ٹپ کے جب آئے نا اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کی اس کو تھوڑی دیر پہلے ایک صحابی آپ نے بلائے تھے کہنے لگے کہ عثمان کو اجازت کیوں نہیں دینا لڑائی کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے سرکار نے فرمایا سی کہ عثمان کو شہید ہو جائے اس طرح کر کے شہید ہو گئے کہ مجھے پتا کہ انہیں شہید کرنا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ کے اندر خون ریزی ہو گئے تے آپ نے نال ہی فرمایا کہ راتی میں سرکار کی زیادت تھی حضرت ابوبکر صدیق عمر پاک بھی نال سن تے سرکار نے مجھے فرمایا سی عثمان کل دا روزہ تو ساڈے کو افطار کرنا ہے کل دا روزہ تو ساڈے کو افطار کرنا ہے ہن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت آپ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کے پچھوں دی لوگ آئے آگے نا آپ کے ہاتھ تے وار کیتا تے آپ دے ہتھوں قرآن پاک ڈگن لگے آپ نے دوسرے ہاتھ نال پھڑن لگے تو تلوار ماری تے آپ دا بازو مبارک کٹ دیتا حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یاد یا محترمہ جو کہ الگ کمرے دے اندر سے جس ٹائم شور پیان 4 بندے اندر ایسے بھی نہ جو عبداللہ بن سبا خود بھی سی عبداللہ بن سبا خود بھی سی آج شیعہ حضرات اندر کون عبداللہ بن سبا وہ تو ہے ہی اسلام کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے اچھا آپ اس کو دوڑ کے آئی ہیں تے آپ نے اگے ہاتھ کیتا تلوار لگے نا مارن تے آپ نے کوشش کی کہ میں پھاڑ لواں جب پھڑ لگے تے آپ کی 3 انگلیاں کٹیاں گئیں اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑا زبردست سختی نال فرمایا کہ تسی واپس جاؤ کمرے دے اندر انہاں نوں پتہ شہید کر دینا لیکن تسی بے پردہ ہوئے گوارا نہیں ہے آپ اس وقت تھلے زمین تے ڈگے نے نا تے آخری بار جڑا سی عبداللہ بن سبا بدبخت نے کیتا سینے تے تلوار رکھ کے انہیں آپ دے آر پار کر دی جن نال آپ دی شہادت ہوئی ہے اور پھر ایک بدبخت بکواس کرتے ہیں کہ آپ دی لاش مبارک 3 دن پہلے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا آپ کا جنازہ بالکل روٹین کے مطابق ہویا اور پھر جس وقت اندر آئے نے صحابہ دوڑ کے آئے امام حسن لڑے نے آ کے ابو ہریرہ لڑے تے اینی کو لڑائی ہوئی آپ کی شہادت ہو چکی سی پیچھے صحابہ آ گئے نے لڑائی ہوئی ہے تے امام حسن لڑدیا اینے زخمی ہو گئے سن اس عثمان غنی کی طرف لڑ رہے سن اینے زخمی ہو گئے تاریخ کی کتابوں اندر بات آتی ہے کہ آپ نے اٹھیا نہیں سی جا رہا جب میتھوں چک کے آپ کو لگائے نے تو کندھے آتے اٹھا کے لگائے نے آپ اینے زخمی ہو گئے عثمان غنی کے پیچھے لڑ دیا آج کہتے ہیں درمیان تو دشمنی سی جی فلاں سی تے دین سی کوئی ایسا کوئی صحابی بھی آپ کی شہادت میں شامل نہیں آپ کسی صحابی کا اپنے پتر شامل نہیں بالکل صحابی جڑے سن جس کو شہادت ہو گئی آپ کی اور آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کیتا گیا اجے بھی بکواس کرتے ہیں اور جی جنت البقیع وچ دفن نہیں ہون دیتا صحابہ انصار صحابہ کے آ گئے انہاں نے منع کر دیتا پھر ایک یہودیاں دا قبرستان سی اودے وچ جا کے دفن کیتا پھر آپ نے جڑے خاندان والے سن انہاں مٹھا مٹھا ادھر قبرستان توڑیا تے جنت البقیع دے نال ملا دیتا انہاں روایتاں تے جننے راوی نے اے محمد بن عمر نام دا ایک راوی ہے جڑا بدبخت کذاب راوی ہے اخباری راوی ہے اور شیعہ راوی ہے یہ ساری روایات ہوندیاں نے اور علماء کرام نے محدثین نے اور مورخین نے ان کی گرفت فرمائی اور فرمایا ہے کہ ان کوئی بھی روایت معتبر نہیں ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اصل جڑا کردار عبداللہ بن سبا ہے اور آپ کی شہادت ہوگی آخری بات آپ کی شہادت تو 2 دن بعد خبر آئی کہ کیسر نون
اج تک اٹلی موجودہ جڑا اٹلی ہے اس وقت روم آئی دا سی روم دے بادشاہ نے افریقہ دے کچھ علاقے سن جڑے ہلے نویں فتح ہوئے سن انہاں تے کر دیتا سمندر دے رستےوں اٹیک لیکن اللہ دی کرنی ایسی ہوئی کہ جہاں سمندر دے اندر اترے تے طوفان آ گیا انہاں دیاں کشتیاں الٹ گئیاں اے واپس ٹر گئے کئی سالاں بعد عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ گورنر سن مصر دے انہاں دے تھے چڑھ گیا عیسائیاں دا ایک جاسوس جدوں جاسوس چڑھیا آپ نے پوچھا بھی تانوں کیویں پتہ لگا کہ عثمان غنی شہید ہو گئے حالے تے آپ بھی شہادت 2 دن ہوئے سن تے ایڈی دور خبر کیویں اپڑ گئی کہ تساں جناب اٹیک کر دیتا تانوں پتہ لگا امیر المومنین شہید ہو گئے نے تے تسی کئی سالاں تو چپ کے بیٹھے سی تے تسی حملہ نہیں کیتا تے جا اپنی شہادت وچ تساں حملہ کر دیتا تانوں خبر کنے دتی اس جاسوس نے دسیا انہاں کہا جناب تسی بھولے بندے ہو اے سارا کام کرا ہی ساڈا بادشاہ رہا سی عبداللہ بن سبا نو تیار کرنے والا کیسر روم سی روم دا بادشاہ سی اور پیچھے روم دے بادشاہ دی دولت سی پوچھا کنے پیسے انہیں کہا جناب اس وقت 1,60,30,000 دینار 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ تے 30 لاکھ دینار 1 کروڑ 30 لاکھ دینار روم دے بادشاہ نے صحیح بادشاہ نے عبداللہ بن سبا تے لٹایا سی کہ تو پروپیگنڈے کر تے عثمان غنی نو شہید کروا اج دی اگر حساب لائیے تقریباً 3 خرب روپیہ بندا ہے 3 خرب ایک ادھر لاکھ ایک ادھر کروڑ پھر اگے ارب تے پھر خرب ہوتا ہے تقریباً 3 خرب روپیہ بندا ہے کہ اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرانے واسطے عیسائیاں نے عبداللہ بن سبا نو دتا سی اور اس بدبخت نے آپ شہید کر دیتا شہید کرنے تو بعد پھر کہ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی اللہ پاک سانوں صحیح حقائق جڑے نو جانن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں تے عمل پیرا